شیرین خان ہمارے ساتھ ایویلویشن اور گائیڈنس پہ بات کر رہی ہیں. اچھا شیرین، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کچھ اچھے اصولوں کو اپنانے کے لیے. ایک بہتر زندگی، خاص طور پہ خواتین کی زندگی جو ہے اس میں بڑے نشیب و فراز ہوتے ہیں. آپ خود ایک خاتون ہیں تو آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتی ہیں کہ مسائل ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے یا پھر اپنی لائف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی ہیں، وقت نہیں مل پاتا، چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، فیصلے کس طرح کرنے ہیں. تو اس سب چیزوں کو اپنے آپ کو الائن کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے، مطلب نیت بنی ہوئی نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی سٹارٹ بھی کر دی، پیٹرول ہی نہیں ہے. صحیح، بالکل بھلے دنیا کی بہترین مہنگی ترین گاڑی ہے، پیٹرول ہی نہیں ہے، کس کام کی؟ بالکل ٹھیک. پیٹرول ہے، پانی نہیں ہے، کس کام کی؟ ہیٹ اپ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. صحیح. وہ بھی ہے، ٹائروں میں ہوا ہی نہیں ہے یا ٹائر ہی نہیں ہے، صحیح ہے. کس کام کی؟ او ہمر، ٹھیک ہے. آڈی، یہ وہ، صحیح. کس کام کی؟ تو عورت کی ذمہ صرف افزائش نسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، واش روم میں جانے کی طرح بچے نکالتے رہنا نہیں ہے، تربیت نسل ہے. خود مجھ سے کہا گیا کہ بی اے کر کے فائدہ کیا ہوگا، اور ایسے لوگوں نے کہا جن کی اپنی بہنیں ماسٹرز پڑھی ہوئی تھیں اس زمانے کی، کہ شادی تو ہو جانی ہے. مطلب کیا مطلب کیا ہے؟ شادی ہو جانی ہے تو ان بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ آپ کا کھانا پکانے کا برتن گندا ہے، آپ ٹھیک ہے، یا صاف نہیں ہے یا غیر معیاری ہے. جیسے وہ ایلومینیم کے پتلے والی جو پتیلیاں ہوتی ہیں وہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں صحت کے لیے. تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس برتن میں پکے ہوئے کھانے کھا کے نقصان دہ ہی ہوگا نا. تو جس سے کہ آپ کی نسل چلنی ہے وہ اگر معیاری نہیں ہے تو کیسے چلے گا کام؟ بالکل صحیح. تو الٹا ہے، جتنی اہمیت کم دی جاتی ہے، ہاں یہ تو لڑکی ہے، بوٹیاں بیٹے کو دے دی. بھائی اس نے بچے پیدا کرنے ہیں آگے جا کے. اگر 2 بوٹیاں ہیں تو ایک اس کو دو، ایک اس کو دو، بھائی دونوں کو دو نا. مطلب اس کے علاوہ کیا فرق ہے کہ ایک نر ہے ایک مادہ ہے؟ اور کوئی فرق ہے؟ دماغ میں، عقل میں فرق ہے؟ لیکن آپ اس کے عقل کو پالش کریں گے ہی نہیں تو عقل میں فرق آ جائے گا. پھر آپ کہیں گے یہ تو لڑکیاں ہوتی ایسی ہیں، لیبل لگا دیں. واٹ از دس؟ ایسے نہیں ہوتا. تو جب ہم ویژنری پیرنٹس ہوں گے، یعنی ہم اپنا ویژن بنا کے رکھیں گے، ہمارے حد نگاہ آگے تک ہوگی. جیسے علامہ اقبال کی تھی، جیسے قائد اعظم کی تھی، وہ دیکھ سکتے تھے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا بہتر ایک حل ہو سکتا ہے. تبھی ہوا تھا نا. 100 سال پہلے انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا. سر سید احمد خان نے 100 سال پہلے کر دیا تھا. شیر شاہ سوری نے وہ شروع کیا تھا سپاہی کے تحت اور بادشاہ بنے تھے، اور جو انہوں نے ایجادات کی وہ آج تک چلتی ہیں اور مانی جاتی ہیں کہ یہ بہت آیا پائے کی اور ڈیپ تھاٹ تھی. یہ چیز ہوتی ہے، یہ ہمیں پروان چڑھانی ہے تاکہ ہماری لڑکیاں بھی خود پنپ سکیں. میں اس وقت ایس ڈی جی اکیڈمی کے ساتھ اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایک جوائنٹ پروجیکٹ کا حصہ رہی ہوں، جس میں کہ 500 اسٹوڈنٹس نے پائلٹ پروجیکٹ میں حصہ لیا تھا. اور ہم فیس بک لائیو پہ جا کے اور ان کو ویمن امپاورمنٹ کے اوپر اور گھر بیٹھ کے آمدنی کے ذرائع حاصل کرنے پر ہم ان کو ٹریننگز دے رہے تھے. تو میں کو ٹرینر تھی، ماسٹر ٹرینر تھی، اور لیڈ ٹرینر میں میرے ساتھ ارم فواد تھی جو ویمن انٹرپرینور پاکستان کی ہیڈ ہے، پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو میں گھر بیٹھے کر رہی ہوں. آئی ایم اے کمپلیٹ ہاؤس وائف. میں جو بھی کام کر رہی ہوں گھر سے کر رہی ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتی. 5-6 سال پہلے میں نے واٹس ایپ کے اوپر شروع کیا اور آن لائن اس طرح سے شروع کیا. اس سے پہلے میں فون کے اوپر کلاسز دیتی تھی. تو آپ گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتی ہیں. یعنی اگر آپ ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں، ٹیچر ٹریننگ، مدرس کی ٹریننگ، اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ان کی ٹریننگ، پروفیشنلز. بھائی آپ اگر نہیں جا سکتے، اب لاک ڈاؤن میں کتنا سیویئر تھا، کوئی کہیں نہیں جا سکتا تھا. ایسے میں الحمدللہ میرے 4 کورسز اور جو گروپس ہیں وہ پیڈ گروپس میرے کامیاب گئے ہیں. لوگوں نے سائن اپ کیا ہے. تو آپ جب فلیکسیبل ہوں گے، آپ کے اندر گنجائش ہوگی تو آپ کر سکیں گے نا. آپ نہ تو آپ نوٹ کھا سکتے ہیں اور نہ آپ ہوا کھا سکتے ہیں. آپ کو چاہیے، ضرورت ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اپنے پاس ریزرو رکھ سکیں. یہ تھوڑی کہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھ دیا اور آپ خود
ٹھیک ہے. بس شادی الٹیمیٹ ہے, شادی نہیں ہوگی تو, اور شادی ہو بھی گئی تو کیا آپ کی بیٹی اس لائق ہے؟ ایسی بھی بچیاں ہیں جو ہم کورسز وغیرہ کرتے ہیں, بہت زیادہ کورسز نہیں کیے لیکن جو کورس بھی کیا اس کو پھر ڈوب کے سیکھا کہ یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو اس میں ہمارے جو ٹیچر ہیں کامران سلطان صاحب, انہوں نے بتایا تھا, ان کے پاس ایک بندی آئی جو کہ گولڈ میڈلسٹ, بہت کامیاب, ٹھیک ہے, شادی نہیں چل رہی. کیوں؟ کہ جب وہ پڑھتی تھی مارکس آتے تھے کہ میتھس میں 98 مارکس کیوں آئے, 98 کیوں آئے, 100 کیوں نہیں آئے, تو وہ جت گئی کتابوں میں. کوئی سوشل سکلز نہیں, لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کسی کا اعتراض کیسے سننا ہے, کسی کو اعتراض کا پوائنٹ دینا کیسے. بھائی ہمیشہ ہم کسی کے ساتھ تائید نہیں کر سکتے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو کیسے ہم بولیں یہ ہمیں سیکھنا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایز پیرنٹس بھی ٹریننگ حاصل کرنی ہے. نکاح نامے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کی سرٹیفکیٹ مل گئی, آپ کر سکتے ہیں, جاؤ. صحیح, ٹھیک. جیسے کوکنگ کورسز وغیرہ کراتے ہیں, یہ کورسز بھی ضروری ہیں. لائف سکلز اب تو اور زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی میں پھنس کے وہ فیس بک پہ دیکھا ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے, وہ جو فیک ہے, جعلی زندگی ہے, اکثر لوگ تو جھوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کی جگہ جو ریئل زندگی ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پڑھ رہے ہیں تو اسٹڈی سکلز کیا ہیں, کیوں میرے ابو نے بہت ساری اچھی اسٹڈی سکل سکھائی, اس کی وجہ سے میں نے کچھ نئی انوویٹو آئیڈیاز ایجاد کیے, اور جس کے تحت میں لوگوں کو سکھا رہی ہوتی ہوں چیزیں. تو وہ چیزیں کیسے کرنی ہے, کیسے اپنانی ہے, اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے, یہ ساری چیزیں تبھی آئیں گی نا کہ جب آپ اس بیٹی کو سکھائیں گے. گھر سے نکلنا اسے نہیں آئے گا, تو جب سڑک کراس کر رہی ہوگی وہ 10 دفعہ آگے پیچھے جائے گی, گاڑی والا بھی گالیاں دے گا اور وہ خود بھی گھبراتی رہے گی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ گھر میں بند رکھیں, اس کو سڑک پار کرنا سکھائیں, اس کو زندگی گزارنا سکھائیں. آپ کو نہیں آتا ہے تو ماں بیٹی مل کے سیکھیں. So this is what I'm doing, کہ خواتین کی علم اور تعلیم یہ نہیں ہے کہ بی اے کر لیا, وہ لیبل لگ گیا, آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا, ڈگری مل گئی. وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ایک نالج ہے, علم ہے, ایک محدود علم ہے. اس کو زندگی پہ کیسے اپلائی کرنا ہے. میں بچوں کو فزکس وغیرہ پڑھا رہی ہوتی ہوں, فزکس کی مثالیں دے رہی ہوتی ہوں, پھر ان کو بہتر سمجھ میں آتا ہے. ورنہ وہ یہی کہتے ہیں, میرا بھی یہی سوال, میں کیوں پڑھوں, میں الجبرا کیوں پڑھوں. اور میری مس نے مجھے ڈانٹ دیا تھا کیونکہ ان کو جواب دینا نہیں آ رہا تھا. ہمارے بڑے اس زمانے کے تھے جب سوال کرنا ممنوع تھا. بچہ پیدا ہوتا تھا, کان میں اذان دی جاتی تھی بقول میری دوست کے, کہ ماتھے پر وہ مہر لگ جاتی تھی, بیٹا تجھے سوچنا نہیں ہے, تجھے سوال نہیں کرنا, یہی انسان ہے. تو بھیڑ میں پھر انسان میں کیا فرق ہے, چلاؤ. صحیح. اور وہ بھی ایک ہی ڈنڈے سے ہانکیں گے سب کو, ایسا نہیں ہوتا. صحیح. شیرین, بڑی مزے کی باتیں آپ نے کی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں, اور میرا تو ایکسپیرینس بہت پرانا ہے شیرین کے ساتھ. شیرین, تھینک یو سو مچ. آپ کو ہمیشہ سن کے بڑا مزہ آتا ہے, ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئیں, اور آئندہ آنے کا وعدہ بھی میں لیتی ہوں آپ سے. اچھا, تھینک یو جناب. اس کے ساتھ ہی یہ گھنٹہ ابھی ختم کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کچھ جمع کلینے کے حوالے سے. عصمت توحید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہم رہیں گے 1 بجے تک.